نے قائم کیا. یہ زینب ہے، یہ زینب ہے جو کبھی بازاروں میں جائے اور کبھی درباروں میں جائے اور ہر جگہ کہے کہ ہائے میرا ماں جایا بھوکا اور پیاسا. میدان کربلا میں اس طرح ذبح کیا گیا کہ اس کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا. مگر جب زینب اپنے بھائی کا تذکرہ کرتی ہوئے صف ازا بچھا رہی ہے، کربلا میں بھی صف ازا زینب نے بچھائی، کوفے میں بھی صف ازا زینب نے بچھائی، شام میں بھی جب یہ صف ازا بچھائی تو یاد رکھیے یہ ایسے ہی ہے جیسے حسین کا کٹا سر نوک نیزہ سے تلاوت کر رہا. یعنی یہ سمجھیے کہ حسین خود بھی ذبح ہو چکی ہیں اور پھر اتنا عظیم جہاد کر رہی ہیں. مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب علی اللہ مقامہ ایک فقہی مسئلے سے منزل مصائب پر آتے تھے. فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حسین ذبح ہوئے، حسین تو ہوئے، زینب بھی ذبح ہوئے، اس لیے کہ شریعت میں لفظ مشترک ہے ذبح، لیکن یہ لفظ کا اطلاق ہر ایک پہ الگ الگ ہوگا. عام جانور کا ذبح الگ ہے، گردن کی رگیں کاٹنا. مچھلی کا ذبح الگ ہے، وہ گردن کی رگیں نہیں کٹتی، وہ اسے پانی سے نکال لو اور پھر جس طرح سے وہ بے چینی اور بے تابی سے تڑپتی ہے، یہ اس کا ذبح ہے. حسین کا ذبح ہے کہ یقیناً قاتل کا خنجر گلے پہ چلے گا. زینب کا ذبح یہ نہیں ہے، زینب کا ذبح ہے زینب کی چادر چھین لو. کیا پانی سے نکلی ہوئی مچھلی تڑپے گی جو علی کی بیٹی بے مقنا اس چادر کے بازاروں اور درباروں میں جاتی ہے؟ لیکن ذرا دیکھیے ذبح ہونے کے بعد بھی زینب کا جہاد. اور پھر وہی میرا جملہ کہ زینب امامت کا اس طرح تحفظ کر رہی ہے. 11 محرم کا قافلہ کربلا سے چل رہا. بڑی عجیب منزل، بڑی عجیب منزل تھی کہ یہ قافلہ وہاں سے لے جایا گیا جہاں ان بیویوں کے وارثوں کے لاشیں. ذرا سوچئے فروا کے دل پہ کیا قیامت گزر رہی ہے جب قاسم کو دیکھ رہی ہے. اور حسین اکبر کے کلیجے سے برچھی نکال بھی نہ سکے تھے. لیلا جب بیٹے کا لاشا ہی نہیں دیکھ رہی، برچھی کا پھل بھی دیکھ رہی ہے کہ کلیجے میں پیوست. رباب اصغر کو تو نہیں دیکھ پا رہی، لیکن میدان کربلا کی ایک ننھی سی قبر پہ تو نگاہ پڑ رہی ہے. ایک بار ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کا ماتم شروع کیا. زینب کبریٰ تو سب کا ایک ساتھ ماتم کرنا چاہتی ہے، مگر ایک بار زینب کی نگاہ سجاد پہ پڑی. کیا دیکھا؟ میرے مظلوم آقا کا سارا بدن کانپ رہا، چہرے کا رنگ زرد پڑتا جا رہا. زینب گھبرا گئی، خدا خیر کرے میرا سجاد یہ حالت کیسے ہے، سجاد کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. پہلے تو دیکھو یہ حالت کیسے. دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجاد کی نگاہیں گودال قتل گاہ کے گھوڑے کی ٹاپوں تلے پامال لاشے پہ پڑی ہے. جوان بیٹا بوڑھے باپ کا لاشا دیکھتا ہے، سارا بدن کانپ رہا. عزاداروں پہلا سوال تو سجاد سے کروں. مولا سجاد، آپ کے بابا کا لاشا آپ کے سامنے ہے، آپ نے لاشے کو دفن کیوں نہ کیا؟ اور اگر دفن کرنا ممکن نہ تھا تو آقا حسین کی یہ خواہش تھی نا کہ اگر کوئی میرا لاشا دفن نہ کر سکے تو ایک مٹھی خاک ہی اٹھا کے میرے لاشے پہ ڈال دے. بنی اسد کے بچوں سے تو یہی کہا تھا نا کہ تم لاشا دفن نہیں کر سکتے، کھیلتے کھیلتے آ جانا. ارے آقا ایک مٹھی خاک ہی ڈال دے. تو آپ کو معلوم ہے کیا جواب ملے گا؟ ہائے میرا آقا سجاد کہے گا وہ جوان بیٹے سے پوچھتے ہو جس کے گلے میں تو توق ہے، پاؤں میں تو بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں بھی ہتھکڑی ہے، ایک مٹھی خاک ڈالے تو کیسے ڈالے؟ لیکن بابا کا لاشا دیکھ تو رہے ہیں نا. ایک بار سجاد کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے. زینب گھبرا گئی. زینب کا دل بھی چاہتا ہے ماں جائے کا ماتم کرے، مگر سجاد کو بچانا زیادہ اہم ذمہ داری ہے. زینب نے سجاد کو بچایا. کیسے بچایا؟ کہ سجاد کی توجہ کسی طرح لاشے سے ہٹ جائے. توجہ ہٹانے کے لیے زینب نے کیا کیا؟ چلتے ہوئے اونٹ سے علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ
گرا دیا۔ زینب کے گرنے کی آواز آئی، سجاد نے مڑ کے پھوپھی کو دیکھا، لاشے سے توجہ ہٹ گئی۔ لیکن عزاداروں، بعض جملے میں بھی آرام سے کہہ دیتا ہوں اور آپ مجھ سے زیادہ آرام سے سن بھی لیتے ہیں۔ ارے ذرا سوچئے، زینب اونٹ سے گر رہی ہے اور زینب کی حالت کیا ہے۔ ایک بار امام زمانہ نے زینب کو سلام کیا، میرا سلام میری دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ ان کی گردن سے بندھے ہیں۔ ارے بندھے ہاتھوں کے ساتھ زینب زمین کربلا پہ کیسے آئی ہوگی؟ وہ عباس ہیں، کٹے ہوئے بازو کے ساتھ گرے، یہ زینب ہے، گردن سے ہاتھ بندھے ہیں اور زمین کربلا سے ٹکرا رہی ہے۔